अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। नाजरीन, इसराइल को गज़ा में बदतरीन शिकस्त के बाद अब जो है आने वाले दिन जो है वो इसराइल के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। एक से बढ़कर एक जो इनके जो हाई ऑफिशियल है वो अपने मनसब को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा। खासतौर पर जो सबसे बड़ा इस्तीफ़ा आ चुका है वो इसराइल के आर्मी चीफ की जानिब से आ चुका है। हर्जी हलवी ने न सिर्फ गज़ा की जंग के अंदर बदतरीन शिकस्त को तस्लीम किया है, बल्कि वो जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था, ऑपरेशन तूफ़ानुल अक्सा किया था गज़ा की जानिब से, उसका भी उसने एतराफ़ किया है कि वो भी उसकी शिकस्त थी, वो भी उसकी नाअहली थी। और अब उसने अपनी नाअहली और अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए बाकायदा उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है वज़ीर दिफा को और साथ में वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को। उसके साथ ये अकेला इस्तीफ़ा नहीं है, और भी बहुत सारे इस्तीफ़े आ चुके हैं इसराइल में, जिनका मैं आपसे जिक्र करूंगा। अब जो है हर्जी हलवी है जो 6 मार्च तक इसराइल के आर्मी चीफ की हैसियत से बरकरार रहेंगे, लेकिन 6 मार्च के बाद वो अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे, वो घर चले जाएंगे। दूसरा, इसराइल के जो खुफिया एजेंसी है शाबाक, उसके सरबराह ने कैदियों के तबादले के मुआहदे की तकमील के बाद उन्होंने भी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। उन्होंने भी कह दिया है कि मैं भी सिर्फ ये प्रिजनर्स डील को देख रहा हूँ, ये तकमील हो जाएगी तो मैं भी ओहदे से चला जाऊँगा। उसके साथ ही फ़ौज के जो मिलिट्री प्रोसिक्यूशन और कानूनी अमूर की सरबराह थी, खातून थी यफद यूरुशलमी, जो कि एक ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर काम कर रही थी, फाइज थी, उसने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये तीसरा इस्तीफ़ा है। उसके साथ ही इब्रानी मीडिया ने कहा है कि फ़ौज के जो जनूबी इलाके के जो कमांडर थे यारून फ्लैंकेनबैन, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये बड़े इस्तीफ़े तो आ चुके हैं। उसके साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफ़े का मुतालबा हो रहा है। मुसलसल मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं इसराइल के अंदर, उनकी जानिब से ख़ास तौर पर जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे और मौजूदा अपोजिशन लीडर भी हैं यार लैपेड, उन्होंने भी बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी पूरी काबिनेट से कहा है, मुतालबा किया है कि वो अब अपनी शिकस्त को तस्लीम करें, अपनी नाअहली को तस्लीम करते हुए वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। जबकि इसराइल की जो बेटनियो जो पार्टी है उसके रहनुमा और इसराइल के साबिक़ वज़ीर दिफा और कैंसेट के जो मौजूदा मेंबर हैं एवोगेडो लेबरमैन, उन्होंने भी नेतन्याहू और काबिनेट से मुस्तफ़ी होने का बाकायदा मुतालबा कर दिया है। जबकि साबिक़ वज़ीर दिफा जो थे, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू से क्लैश के बाद से उन्होंने उसको नेतन्याहू से ने उसको बरतरफ कर दिया था, योआफ गैलेंट, उन्होंने भी नेतन्याहू को कहा कि आप अपनी काबिनेट समेत निकल जाएं, आपका काम नहीं रहा, आप नायल हो गए हैं, आपने शिकस्त खाई है और आपने एक ऐसा मुआहदा तस्लीम किया है कि जो इसराइल के अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। आपने बदतरीन शिकस्त तस्लीम की है। इस वक्त भी गज़ा के ऊपर हुक्मरानी जो है वो हमास की है, हमास जो है वो उसी तरह इंटैक्ट है और आप जो शिकस्त खाकर भाग गए हैं तो लिहाजा आपको अब हुकूमत से भी भागना पड़ेगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग हैं उनकी जानिब से मुसलसल अब बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। और मैंने आपको कहा है कि ये जो प्रिजनर्स डील है उसके जो दूसरे मरहले का आगाज़ 16 दिनों के बाद से होने वाला है, उस 16 दिनों के बाद जो मरहला है प्रिजनर्स डील के ऊपर जो बातचीत होगी उसमें मुझे नेतन्याहू नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से ये इस्तीफ़े सामने आ रहे हैं उसके बाद से मुझे ये लग रहा कि जो 16 दिनों के बाद जो बातचीत का आगाज़ होगा दूसरे मरहले के लिए, वो बेंजामिन नेतन्याहू के बगैर या किसी और रहनुमा के साथ हो सकता है। इसराइल के दरमियान, इसराइल में कोई एक और हुकूमत के साथ ये मामला हो सकते हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी कैबिना के दिन गिने जा चुके हैं और वो किसी भी वक्त जो है वो अपने घर जा सकते हैं। ये कुछ जो एलिमेंट्स है। उसके साथ ही इसराइल ने जहां गज़ा में जंग बंदी की है, वहां पर उसने मगरबी किनारे में जनीन में दोबारा से एक जारियत का सिलसिला, दहशत गर्दी का एक सिलसिला शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जनीन के जो मुख्तलिफ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें 8 अफराद शहीद हो गए हैं और तकरीबन 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। गर्बर्दन के शहर जनीन के जो पनागज़ीन कैंप है उसके अतराफ़ में बम धमाके के नतीजे में इसराइल के भी मुतादिद जो फ़ौजी हैं वो भी हलाक व ज़ख्मी हो चुके हैं। तो ये घमसान की जंग अब उस तरफ शुरू हो गई है। इसराइल के एक फ़ौजी ऑफिसर ने बल्कि ये कहा भी है कि हमने जो कुछ गज़ा में किया वही हम शुमाल मगरबी किनारे में हमारे कार्रवाइयों में दोहराया जाएगा। हमास के एक रहनुमा हैं, उन्होंने इसका करारा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे, चाहे पत्थरों से ही
کیوں نہ لڑنا پڑے، ہم ہتھیار کسی صورت نہیں ڈالیں گے۔ جس طرح ہم نے نیتن یاہو کو غزہ سے نکالا ہے، غزہ میں اس کو شکست دی ہے، اسی طرح ہم اسے مغربی کنارے میں بھی شکست سے دوچار کریں گے۔ دوسری طرف تل ابیب میں ایک کارروائی ہوئی ہے، فلسطینی ایک مجاہد نے وہاں پر ایک بار پھر جو گھس کر جو کارروائی کی ہے تل ابیب کے اندر، جس میں اسٹیبنگ جو کارروائیاں ہوتی ہیں، اس میں 4 افراد کو اس نے ایک رش کے دوران اس نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد وہاں پر زخمی ہو چکے ہیں، جس کے بعد سے اس مجاہد کو بھی اسرائیل کی فورسز نے جو فائرنگ کر کے اس کو مار دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے۔ یہ جو میں نے گزشتہ اپنے ولاگس میں بھی کہا ہے کہ جس طریقے سے جو فلسطین کے جو افراد ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے مائیں، جن کے بہنیں، جن کے بھائی، جن کا پورا خاندان تباہ ہو چکا ہے، اب ان کے لیے کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، ان کے لیے لینے کے لیے سارا اسرائیل بچا ہے، تو وہ اب وہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے جو فدائی کارروائیاں شروع کی ہیں وہ اسرائیل کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اور وہ جہاں ان کو موقع ملتا وہاں پر اپنی کارروائی انجام دے دیتے ہیں۔ تو آج ایک مجاہد نے اسی طریقے کی کارروائی تل ابیب میں جا کر کی ہے، اور جس کے نتیجے میں 4 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ جنگ بندی کے بعد سے اب تک جو ہے تقریباً 2400 سے زائد ٹرک جو ہیں امدادی سامان بھی لے کر غزہ پہنچ چکے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے لبنان میں بھی جو جنگ بندی کی خلاف ورزیاں اسی طریقے سے جاری ہیں، گو کہ لبنان میں جنگ بندی کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے کے لیے 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں۔ منڈے کو یہ دن جو ہے، آنے والے منڈے کو یہ دن ختم ہو جائے گا۔ جنگ بندی کی جو 60 روزہ جنگ بندی تھی اس کا ڈیڈ لائن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آج اسرائیل کی جانب سے ایک اور کارروائی کی گئی ہے، خاص طور پر مغربی بیکا سیکٹر کے علاقے میں حزب اللہ کا جو اس سیکٹر کا جو سربراہ تھے شیخ محمد حمادی، ان کو شام گڑھ کے علاقے میں ان کے جو گھر ہے ان کے قریب گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ 6 گولیاں ان کو ماری گئی اور وہ شہید ہو چکے ہیں، اور بڑا اہم لیڈر تھے، عالم دین تھے، ان کو وہاں پر شہید کر دیا گیا ہے۔ جبکہ حزب اللہ کے جو سیاسی کونسل کے جو رکن ہے غالب ابو زینب، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ دشمن جو ہے وہ اتوار تک اگر وہ لبنانی علاقوں سے کو وہ خالی کر کے نکل جائے، اگر وہ نہیں نکلتا تو پھر پیر کا دن جو ہوگا وہ بڑا مختلف قسم کا دن ہوگا، تو پھر اس کے بعد سے ہماری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ملے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اتوار سے پہلے یا اتوار کو کم از کم لبنان کے جو علاقے ہیں جہاں پر وہ موجود ہے وہاں سے چلا جائے۔ دوسری طرف لبنان کے جو نو منتخب صدر ہیں جوزف اون، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل مقررہ وقت کے اندر لبنان کی سرحدوں سے نکل جائے۔ اب دیکھتے ہیں اتوار تک اگر اسرائیل نہیں نکلتا تو پھر پیر کے دن تو 26 جنوری ہے، اور 26 جنوری 60 روزہ جو جنگ بندی کا آخری روز ہے، اس کے بعد سے دن مختلف ہوگا، جو کہ حماس کا کہنا، حزب اللہ کا کہنا ہے۔ تو آنے والے جو دن ہوں گے اگر اسرائیل وہاں سے نہیں چلا جاتا، اگر وہ لبنان کے اندر رہ جاتا ہے تو پھر معاملات بڑے سنگین ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد، ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد جب اس نے پاور گین کیا ہے، تو اس کے بعد سے ایک بار پھر امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ خاص طور پر ٹرمپ نے ایک متنازع بیان دیا تھا، گو کہ اپنے جو سپیچ کے اندر انہوں نے حلف برداری کے بعد جو سپیچ تھی اس میں ایران کا کوئی نام نہیں دیا تھا، بعد میں اس نے مختلف مواقع کے اوپر ایران کے اوپر اس نے بات کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ کمزور ہو گیا، اور وہ تیل کو فروخت کرنے کے بعد سے اس کے فروخت کے اوپر جو کمی واقع ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ اپنے پروکسیز کی مدد کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ یہ ٹرمپ کا خیال ہے، اور اس نے کہا کہ وہ اس قابل نہیں رہا کہ اب اپنی پروکسیز کے جو ہے وہ مدد کر سکے۔ دوسری طرف ٹرمپ نے اپنے صدارت کے پہلے دن ہی ایران کے لیے جو سابق ایلچی تھے برائن ہک، ان کو بھی غیر متوقع طور پر انہوں نے برطرف کر کے وائٹ ہاؤس میں اپنے پہلے دن کا آغاز کیا تھا۔ یہ کچھ چیزیں انہوں نے ڈیولپمنٹ کی تھی۔ دوسری طرف انہوں نے جو اپنے نئے وزیر خارجہ مقرر کیے ہیں مارک روبیو، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران کو جو بھی رعایت دیں گے وہ جوہری پروگرام کو وسعت دینے اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی، تو ہمیں اس طرح کی کوئی رعایت ایران کو نہیں دینا چاہیے۔ اب یہ ٹرمپ اور اس کے جو حواری ہیں رتن ہیں ان کی طرف سے یہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر نے آج ایک بڑا سخت قسم کا بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جو بہروپیہ صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کمزور ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے صدام بھی یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ ایران کمزور ہو گیا، اس نے اٹیک کر دیا
ریگن کے بھی یہی خیالات تھے کہ ایران کمزور ہو گیا، اور کچھ اور بھی ممالک ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ایران کمزور ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ کمزور کون ہوا ہے۔ یہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کا آج بیان سامنے آیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ محاذ بھی مجھے لگ رہا کہ بڑا گرم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ صحیح، لیکن صورتحال وہاں پر تبدیل ہو جائے گی۔ اس دونوں ممالک کے درمیان ایک کشیدگی بھی عروج پر پہنچ سکتی ہے۔ امریکہ کے اندر جو لگی ہوئی آگ ہے وہ اسی طریقے سے بھڑک رہی ہے، اور اس آگ کو بجھانے میں امریکی حکام تاحال ناکام ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے بھی اس آگ کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود آگ کی جو شدت ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور مسلسل یہ آگ جو ہے مختلف علاقوں کو اپنے لپیٹ میں لیتے جا رہا ہے۔ 40,000 ایکڑ سے زائد جو علاقہ ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، اور بڑے اہم ترین جو شہر ہیں وہ جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ 200 ارب سے بلکہ 250 ارب سے زائد کا امریکی حکام کو، اس میں امریکی جو ٹریجری ہے اس کو نقصان پہنچا ہے اس سارے اس کے دوران، جبکہ امریکہ کے جو گزشتہ جو صدر تھے جو بائیڈن، انہوں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے ہر جو اربوں ڈالر کی بھی جو جائیداد تھی وہ جو تباہ ہو گئی تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے $770 ہر جائیداد کے تباہ شدہ جائیداد کے بدلے میں ان کو امداد دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ دوسری طرف ترکی کے اندر ایک آگ لگی تھی جس کا میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی کہا تھا، جس میں جو کل تک جو مجھے انفارمیشن اس کی اطلاعات اس وقت تک جو ملی تھی وہ 10 سے زائد ہلاکتوں کی تھی، لیکن اب جو ہے اس کی ہلاکتیں بڑھ کر تقریباً 66 ہو گئی ہیں، اور درجنوں اس میں زخمی ہو گئے۔ ایک ہوٹل تھا ایک سیاحتی مقام میں، وہ ہوٹل جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ کس نے آگ لگائی، کیسے آگ لگی، یہ تحقیقات ابھی جاری ہیں، لیکن 66 افراد اس میں جل کر خاکستر ہو گئے ہیں، جبکہ ترک حکام نے اس کے حوالے سے سوگ کا اعلان بھی کیا ہوا ہے۔ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹس سامنے آتی رہیں گی اس پورے ریجن کے اندر سے، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔